نفسیات کے مطابق دوپہر میں 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے بچاتی ہے اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اور جو مسلسل 40 دن تک گوشت کھاتا رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا بار بار سامنے آنا بلا وجہ نہیں، بلکہ آپ کے دماغ میں چل رہے مسائل یا سوالات کا جواب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، گلاب لا کر دینے والا صرف 14 فروری کو ملے گا، لیکن ہرا دھنیا پودینہ لا کر دینے والا ساری زندگی ساتھ دے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی فیملی کے غلط سلوک کے باوجود آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو اس کے شکر گزار رہیں۔ وہ اس لیے آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کہ وہ لاوارث ہے، بلکہ وہ یہ سب آپ کی محبت میں برداشت کر رہی ہے۔ اگر آپ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جوان جانوروں کا گوشت کھائیں۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھائیں۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی نشانی ہیں: عمدہ گاڑی، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ حافظہ 3 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے: نظر خراب ہونا، دماغی دباؤ میں رہنا اور کھاتے وقت موبائل فون دیکھنا۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں، کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ پل پل مرتا رہے گا۔ اپنے خیالات کی حفاظت کیا کریں، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کیا کریں، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کیا کریں، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کیا کریں، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کبھی نفرت سے نہیں ہارتا بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جب بھی ہارتا ہے محبت سے ہارتا ہے۔ اچھے مرد پریشانی میں سگریٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں دولت اور رزق کی کمی نہیں آتی۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جرمن کہاوت ہے کہ سفر کا مزہ لینا چاہتے ہو تو سامان کم رکھیں اور زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو تو ارمان کم رکھیں۔ افریقی کہاوت ہے کہ بھیڑ اپنی ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرتے ہوئے گزار دیتی ہے اور آخر میں اسے چرواہا ہی کھا جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں ہمیں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز افسردہ ہونے کے باوجود بھی رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور
عورت مرد میں دلداری عام بات ہے، لیکن عورت دلداری سے زیادہ روحداری کا شوق رکھتی ہے۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے، اگر رکھنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہتی کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنی نبھا سکتے ہو۔ جو لوگ کیل بن کر آپ کو چبھنے لگیں، آپ ہی انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دیں۔ جس عورت کے دائیں پاؤں پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت حد سے زیادہ مغرور ہوتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے، بد لحاظ اور بد مزاج ہی رہیں تو ان کے رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راز آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو تو پاگل پن اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورتوں کی عزت کرنا تو سیکھو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنی عورتوں کے آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹر نہ ڈھونڈا کریں۔ عورت کا وجود قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ عربی کہاوت ہے، آپ جب چاہے کسی سے دور تو جا سکتے ہیں، لیکن جب چاہے کسی کے قریب نہیں آ سکتے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بن جاؤ، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ زندگی کی سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ برے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔ اللہ پاک پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو ہی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہی ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی ہوئی خواہشوں کی گٹھڑی سے۔ جس عورت کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے، جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہنستے وقت آنسو آئیں وہ شوہر کے ساتھ مخلص ہوتی ہے۔ جو عورت صبح جلدی اٹھ جاتی ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔